بہت سے صحابہ سے روایت کہ ابر کے دنوں میں جلدی نماز پڑھ لیا کرو، کیونکہ نماز چھوڑنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ اس سے بڑا گناہ کیا ہوگا جس پر کفر کا فتویٰ دیا جا رہا ہے؟ اور اس حدیث اور ایسی حدیثوں کی وجہ سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نماز چھوڑنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ، جن کے ہم لوگ ماننے والے ہیں اکثر پاکستان ہندوستان والے، وہ کہتے ہیں کہ نماز کے انکار کرنے سے آدمی کافر ہوتا ہے، کہ نماز ہی کوئی چیز نہیں، لیکن چھوڑنے سے فاسق و فاجر ہوتا ہے۔ تو ہم دیکھ لیں کہ ہم مسلمان کے ساتھ فاسق و فاجر رہنا چاہتے ہیں یا ولی اللہ بننا چاہتے ہیں۔ ولی اللہ بننا چاہتے ہیں تو الصلاۃ خیر من النوم پر جواب دیں۔ جواب کیا ہے؟ قدمن، جواب دینا واجب ہے، عملاً اور قدمن، اللہ کے گھر کی طرف آنا اور سوتے رہنا مسلمان کا طریقہ نہیں ہے۔ فجر کی نماز چھوڑ کے سوتے رہنا یہ غیروں کا طریقہ ہے، اور حدیث شریف میں ہے جو فجر چھوڑ کے سوتا رہتا ہے شیطان اس کے کان میں پیشاب کر کے، خوشی کے مارے کان میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے۔ لہذا کوشش کرنی چاہیے بھائی، پیچھے نماز پڑھ لیجئے، وہاں جگہ ہے، یہاں لوگ آنا جانا کریں گے۔ جزاک اللہ۔ بہت سے لوگ بیچارے دیر سے سوتے ہیں کراچی والے، یہ مجبوری نہیں ہے، عادت ہے۔ عادت کو صحیح کریں، اپنی طبیعت کو شریعت کے تابع بنائیں، کیونکہ کلمہ پڑھ کے ہم نبی علیہ السلام کے تابع ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ ابھی بھی آزاد ہیں۔ پاکستان کے آزاد ہوا، مسلمان بھی آزاد ہو گئے۔ تو شریعت کو، اپنی طبیعت کو شریعت کے تابع بنائیں۔ اللہ تعالیٰ کو کیا معلوم نہیں تھا کہ مسلمان جو ہے اس کو مشکل ہو جائے گی؟ اسی آزمائش کے لیے تو نماز فجر میں رکھی، ورنہ چاہتے تو عید کی طرح جو چاہتے کوئی 8 بجے پڑھتا، ڈیفنس والے 9 ساڑھے 9 بجے پڑھتے ہیں، اور ہم لوگ 7 بجے پڑھتے ہیں۔ 7 بجے صبح وہاں تک لوگ تھے، وہاں تک لوگ ہوتے ہیں، مٹی پہ لوگ کھڑے تھے۔ کہاں سے آ گئے تھے؟ یہ کوئی باہر سے لوگ آئے تھے؟ سارے فرشتے تھے؟ یہ ویسی محلے کے لوگ تھے جو فجر میں نہیں آتے، عید کی نماز پڑھنے آتے ہیں، جبکہ فجر کی نماز فرض ہے اور عید کی نماز واجب ہے۔ فرض اور واجب میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، واجب کا درجہ فرض سے تھوڑا سا کم ہے، تھوڑا سا کم ہے، تھوڑا سا، زیادہ کم بھی نہیں ہے کہ چھوڑ دے آدمی، یہ کہ عید کی نماز بھی چھوڑ دے، جب فجر نہیں پڑھی تو عید پڑھنے کیا فائدہ؟ چھوڑے نہیں، ہم کہہ رہے فجر بھی پڑھیں۔ جب عید پڑھنے آ رہے ہیں تو فجر کیسے چھوڑ دیتے ہیں؟ بس اس دن کچھ لوگ زیادہ ہوتے ہیں، رمضان کا ایک جوش ہوتا ہے، دوسرے دن سے اور لوگ کم ہو جاتے ہیں۔ تو بھائی سدا بہار مسلمان بنے، سدا بہار، کہ رمضانی مسلمان نہ بنے اور صرف 4 وقت کے مسلمان نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں اور اپنے اپنے وقت پر فرض کی ہیں۔ اس کو ٹال کے پڑھنا، سورج طلوع ہو جانے کے بعد پڑھنا قضا کہلاتا ہے۔ کبھی ہے انسان مہینے 2 مہینے میں کبھی سوتا رہ گیا، نماز قضا ہو گئی، اٹھ کے فوراً پڑھ لے۔ بہت سے تو قضا بھی ہو جائے تو فوراً نہیں پڑھتے، ظہر کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور بہت سے وہ بھی نہیں پڑھتے، چلو وہ تو ہمیں پڑھتے ہی نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو یہ اتنی آسان بات ہو گئی، مستحب ہے یا نفل ہے یا فرض ہے؟ فرض کا مطلب فرض ہے، چاہے اس کے لیے رات کو جاگنا پڑے۔ ایسے ہمارے دوست ہیں جو رات بھر جاگتے ہیں، 3 بجے کہتے ہیں نیند آنے لگتی ہے، کیونکہ عادی ہیں لوگ، اور رات کو دیر سے آفس سے بھی آتے ہیں، تو وہ پوری رات جاگ کے فجر پڑھ کے پھر ذکر کر کے پھر سوتے ہیں۔ تو کیا کریں، الٹی گنگا بہ رہی ہے یہاں پہ۔ ہونا تو یہ تھا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اللہ تعالیٰ نے رات کو آرام کے لیے بنایا۔ دیکھیے اس کی تفسیر میں مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ معارف القرآن میں لکھتے ہیں وَجَعَلْنَا، ہم نے بنایا ہے، ہم نے بنا، اللہ تعالیٰ فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ، یہ اس نیند کو سُبَاتًا تمہارے لیے آرام کے لیے بنایا ہے، رات کو آرام کے لیے بنایا۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو ایک لباس بنا دیا، انہیں ڈھانک دیا تاکہ سارے سو جائیں، سکون کا ماحول ہوتا ہے۔ اسی وقت میں ہم جاگے ہوتے ہیں کراچی والے، عشاء کے بعد ان کی شام شروع ہوتی ہے، اور 12 1 2 بجے گھر میں جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں فجر میں آنکھ نہیں کھلتی۔ یہ کہنا صحیح ہے؟ بتائیے کہ آنکھ نہیں کھلتی؟ یا آپ 11 بجے سو جائیں، 10:30 بجے سو جائیں، نماز کبھی بھی 10 11 بجے نہیں ہوتی۔ آخری نماز جاتی ہے کراچی میں 9:15 بجے، اور اس طرف پنجاب کی طرف 9:15 بھی نہیں جاتی، 9 بجے ہوتی ہے۔ پنجاب اور پشاور والے، میرا سفر الحمدللہ ہوتا رہتا ہے، تو پنجاب اور پشاور والے مغرب کی طرح فجر میں بھی موجود ہوتے ہیں، کیوں وہ لوگ جلدی سوتے ہیں، اور کراچی والے دیر سے سوتے ہیں۔ کراچی والوں میں بہت سی اچھی عادتیں بھی ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، قربانی زیادہ کرتے ہیں، تبلیغی جماعت میں کراچی والے بہت ہیں، بزرگان دین کراچی میں بہت ہیں،
بہت سی اچھی خصلتیں بھی ہیں، لیکن سب سے بری خصلت یہ ہے کہ دیر تک سوتے رہتے ہیں اور نماز کو قضا کر دیتے ہیں۔ تو جہاں پہ اچھی خصلتیں ہیں وہاں بری خصلتوں کو توازن کر کے اگر بری خصلتوں کو چھوڑ دیں تو پھر ہم پورے کے پورے اللہ والے بن جائیں۔ اب ذرا سی نیند اٹھ کے نماز پڑھ کے جا کے سو جائیں، نماز پڑھ لی، اب جا کے سونے میں کوئی گناہ نہیں ہے، جا کے سو جائیں۔ بالفرض کسی کو 8 بجے آفس جانا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اب دیکھو نماز کے بعد پھر مولوی صاحب درس لے کے بیٹھ جاتے ہیں، آپ نہ بیٹھیں، ہم دروازے تو بند نہیں کراتے نا، نہ بیٹھیں درس میں، نہ بیٹھیں ذکر میں، جا کے سو جائیں۔ 2 رکعت فرض پڑھنی ہے، صرف 2 سنت تو 2 منٹ میں ہو جاتی، 12-13 منٹ۔ اب بتائیے نماز فجر کتنے بجے؟ 5:30 بجے، 5:40 سے زیادہ امام نہیں لیتا، 10 منٹ میں نماز پڑھ۔ اب اس کے بعد 5:45 بجے سے لے کر 1:30 بجے تک آپ کے پاس وقت ہے، 7 ساڑھے 7 8 گھنٹہ حسب توافت موسم، یعنی جتنا موسم کے فرق کے لحاظ سے سردی میں 6:30 بجے نماز ہوتی ہے تو 6 ساڑھے 6 7 گھنٹے، اور گرمی میں 8 گھنٹے تک، بعض جگہوں پر 2 بجے نماز ہوتی ہے اور 5 بجے فجر ہوتی ہے۔ کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 5 بجے سے 2 بجے تک کتنے؟ 9 گھنٹے بعد آپ دوبارہ حاضری دیں گے۔ اتنی دیر میں دنیا کمائیں، سونا ہو، جو بھی کرنا ہے کریں۔ پھر کہتے ہیں یہ بھی مشکل ہے، ساری رات سونے کے لیے دی، 9:15 بجے عشاء پڑی تو 9:45 بجے مسجد خالی ہو جاتی ہے، ساری رات سونے کے لیے سوتے نہیں ہیں، پھر فجر چھوڑ کے سوتے ہیں، پھر کہتے ہیں کیا کریں نیند آتی۔ بتائیے یہ عمل صحیح ہے ہمارا؟ یہی ہے جس سے رحمتیں برستی ہیں، جس سے مہنگائی کم ہو جائے گی۔ خالی بس دعائیں کرانے سے ہوتے ہیں؟ صرف دعائیں کرانے سے نہیں ہوتا، کچھ کام کرنا پڑتا ہے۔ فرمایا نوم الصبح تمنع الرزق، صبح کا سونا رزق کی برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، یا اللہ میری امت کو صبح کے وقت میں برکت عطا فرمائیے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کی لاڈلی بیٹی تھی، 4 بیٹیاں تھیں آپ کی، کم لوگ جانتے ہیں۔ حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم وغیرہ کو کم لوگ جانتے ہیں، بی بی فاطمہ کو زیادہ جانتے ہیں۔ یہ بات صحیح ہے کہ آپ کی لاڈلی بیٹی تھی، لیکن لاڈلی جب آپ پہنچے تو یقیناً وہ فجر پڑھ کے سو رہی ہوں گی، لیکن آپ نے ان کو اٹھایا، اٹھ جاؤ فاطمہ، یہ برکت کا وقت ہے، یہ سونے کا وقت نہیں ہے، یہ سونے کا وقت نہیں۔ اور فرمایا اپنی بیٹی سے کہ اس امید پر نہ رہنا کہ تم نبی کی بیٹی ہو، تم نبی کی بیٹی ہو، اس امید پر نہ رہنا۔ عمل، فرائض، واجبات، ضروریات دین کو بجا لانا جب نبی کی بیٹی کے لیے ضروری ہے تو نبی کے امتی کے لیے کیوں نہیں ضروری؟ آج سید صاحب ہیں، شاہ صاحب لکر شاہ صاحب، نماز نہیں پڑھتے، شاہ صاحب بنے، سیاہ صاحب ہے، جو نماز نہ پڑھے سید ہو کہ اللہ سے دور ہے، اور جو نماز پڑھے اور تقوی اختیار کرے وہ جولاہا ہو کہ اللہ کا پیارا ہے، وہ چرواہا ہو کہ اللہ کا پیارا ہے۔ آپ نے فرمایا تم جانتے ہو یہ آدمی جا رہا ہے کہ یہ کیسا ہے تمہارے نزدیک؟ یہ تو ایسا ہے کہ کوئی کہیں سے بات کرے تو کوئی نہ سنے، جیسے کوئی چننے والا ہوتا ہے، کوئی ایسے بالکل غریب سا آدمی ٹھیلا لے کے جا رہا ہے، لیکن اس میں نیک لوگ بھی ہوتے ہیں۔ حضرت فرماتے تھے ہمارے شیخ و مرشد رحم اللہ تعالی، سبزی والا بھی اللہ والا بن سکتا ہے، کیا مشکل؟ سبزی کا ٹھیلا ایک طرف لگائے، نماز جماعت سے پڑھے، آواز لگا رہا ہے سبزی والے، آلو والے، سبحان اللہ، ایک اللہ کا نام بھی لے رہا ہے، اللہ والا بن جائے گا نہیں بن جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا یہ اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ یہ تو بیچارہ بالکل بے وقاحت آدمی ہے، حاصل کلام، یہ بات کرے تو کوئی سنے نہیں، رشتہ کہیں بھیجے تو کوئی قبول نہ کرے، سفارش تو قبول ہونے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے، ایسے آدمی کی سفارش کون قبول کرتا؟ آپ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ پھر ایک اور آدمی آیا، سوٹڈ بوٹڈ، دنیا کے اعتبار سے جس کو ہم کہتے ہیں یہ بہت قابل رشک آدمی، اس کے بارے میں یہ تو جہاں بات کرے لوگ سنیں، رک جائیں سننے کے لیے، اور لوگ سنیں، رشتہ بھیجے تو فوراً منظور ہو، سفارش کرے تو لوگ قبول کریں۔ فرمایا اگر اس آدمی سے پورا حجاز، پورا شہر بھر جائے، اس پہلے آدمی کے برابر نہیں ہو سکتا، اس پہلے آدمی۔ اللہ تعالیٰ کو تقوی عزیز ہے، یہ ظاہری ٹپ ٹاپ نہیں، اللہ تعالیٰ کو تقوی عزیز۔ وہ جاف الجلد جو اصحاب صفہ کے لوگ تھے، ان کی نشانی کیا تھی؟ آپ جائیے تلاش کیجئے، نشانی کیا؟ جاف الجلد، مرغن غذا نہ کھانے سے۔ آج بھی آپ چھاچرو جائیے، ہمارا جانا کبھی کبھار وہاں ہوتا ہے 2-4 سال میں، ایسے لوگ بالکل سوکھے سے لوگ، گائے بھینسیں بھی سوکھی، بارش کم ہوتی ہے، عورتیں ایسی کہ دیکھیں تو دیکھنے کا دل نہ چاہے،
ایسے حالات ہیں وہاں پہ، چھاچھرو ککراڑو ہمارا جانا ہوتا ہے بالکل آخر تک، پاکستان کا آخر ہے، اس کے آگے ہندوستان شروع ہو جاتا ہے۔ جاف الجد، وہاں ہمیں یہ تفسیر پتہ چلتی ہے، کھالیں سوکھی ہوئی، صحابہ کی کھالیں سوکھی ہوئی تھی۔ جاف اشعث الراس، بال بکھرے ہوئے، تیل کنگھی کے پیسے نہیں ان کے پاس۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ان کے پاس بھیج رہے ہیں، جائیے آپ اپنے آپ پہ صبر کیجئے اور ان کے پاس جا کے بیٹھیے جو صبح و شام مجھے یاد کرتے ہیں۔ آپ نے ابو جہل، اللہ تعالیٰ نے سرداروں کے پاس نہیں بھیجا، اللہ تعالیٰ نے ان غریبوں کے پاس بھیجا جو بیٹھے ہوئے دن رات اللہ کو یاد کرتے تھے، کھانے کو مل گیا تو شکر کرتے تھے، نہیں تو ہمیشہ اکثر صبر کرتے تھے۔ کوئی کھجور کا خوشہ لا کے لٹکا دیتا، تھوڑا تھوڑا سب لے لیتے، بعض دفعہ کچھ کھانے کو آ جاتا۔ ایک دفعہ دودھ آیا، آپ نے فرمایا دودھ آیا ہدیے کا، ہدیے کو آپ نوش فرماتے تھے، تناول فرماتے تھے، صدقے کو نہیں کرتے تھے، لہذا جب دودھ آیا حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یہ آپ کا معجزہ ظاہر ہوا کہ 70-80 اصحاب صفا، یہ غریب لوگ، آپ نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ بھی اسی میں رہتے تھے، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ یہ لو، سب کو پلاؤ، سب کو پلایا اور حضرت ابو ہریرہ سمجھ رہے ہیں اس وقت میں خود فرماتے کہ لو مجھے ہی حکم ہوگا پلانے کا تو میرے لیے کہاں بچے گا، پہلے تو دوسرے کو پلائے گا، نہیں پہلے لے کو تو نہیں پی لے گا۔ آپ دکھانا چاہتے سب کو پلایا، ایک نے پیا اور اچھی طرح پیا۔ آپ کا معجزہ کہ ایک کٹورے دودھ میں 80 آدمیوں نے تقریباً پیا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ سے آپ نے کہا اب پیو، تم پیو، انہوں نے پیا، فرمایا اور پیو، اور پیا، پھر فرمایا اور پیو، فرمایا اب تو جگہ نہیں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ دکھانا چاہتے ہیں کہ ختم ہو جائے گا، دیکھو اللہ تعالیٰ جب برکت دیتے ہیں۔ پھر آخر میں آپ نے نوش فرمایا، آخر میں آپ نے ان کا جھوٹا آپ نے نوش فرمایا، اتنے برکت ہوا تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ٹپ ٹاپ کی کوئی حیثیت نہیں۔ آج آپ نے فرمایا تھا معرف الحدیث میں مولانا منظر نعمانی صاحب نے یہ روایت نقل کی ہے، مجھے دنیا کی قلت اور غربت کا خوف نہیں ہے، اس کا خوف ہے دنیا تم پر وسیع کر دی جائے جیسے پہلے لوگوں پر وسیع ہو گئی تھی، پھر تم اس کے پرستار ہو جاؤ، بس اچھا کھانا، اچھا پہننا سب چاہیے۔ ہم بھی کہتے ہیں آج کی ایک ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ سب کو دے، اچھا عمل بھی ہو، فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں، سورہ یاسین پڑھیں، لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھیں، درود شریف پڑھیں، پھر جائیں ہنستے مسکراتے آفس جائیں، وہاں بھی ہنسنا مسکرانا کریں، گناہوں سے بچیں، حلال آمدنی کام کریں، تو یہ سب مسلمانوں کے لیے اس میں دونوں جہانوں کی خوشنودی، دونوں جہانوں کی خوشیاں اس میں، نہ کہ بس اچھا کمانا، اچھا کھانا، اس کے بعد جب جانا ہوگا قبر میں پھر کیا لے کے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سنتوں کی اتباع نصیب فرمائے اور فجر کی نماز کا خصوصی اہتمام نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمي الكريم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا